بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایک مسلمان اپنے خالق سے، اپنی مالک سے، اپنے رازق سے محبت کرے گا، ایمان کا بھی تقاضا ہے اور اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہے جو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اشدو کا صیغہ ہے، مومن کی صفت کیا ہوگی؟ بہت زیادہ، بہت کثرت سے رب سے محبت کرنے والے ہوں گے، رب کے فرما بردار ہوں گے، رب کے ساتھ ان کا محبت ہوگا۔ دنیا میں ہمیں کوئی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمارے ساتھ احسان بڑائی کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو خالق الازال ہمارے تخلیق اس کے وجہ سے ہے، ہمیں اسی نے پیدا کیا، وہی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمارے مشکلات کو دور فرماتا ہے، ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کے ساتھ محبت کیوں نہ کی جائے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اہل تصوف، صوفی کرام لوگوں کے دل میں رب کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نہیں برائے فصل کردن آمدی۔ اللہ والے لوگوں کو خدا سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کے دل میں رب کی محبت کو ڈال لیتے ہیں، اور یہی محبت ہے جو پھر اس مالک کی اطاعت پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ انسان کے جس سے محبت ہوگی اس کو کثرت سے یاد کرے گا، اس کی باتوں پر عمل کرے گا، اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی محبت کرے گا۔ جس طرح حدیث مبارک میں حضور نے ہمیں دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحب، یا اللہ اپنا محبت ہمیں عطا فرما اور اپنے دوستوں کا جس کے ساتھ تیری محبت ہے، جن کا تیرے ساتھ محبت ہے، یا اللہ ان کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اور بخاری شریف کی حدیث حضور نے ارشاد فرمایا، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس چکھی اور ذائقہ چکھ لیا کہ جو اس بات پر راضی ہو کہ اللہ ہی کریم میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام مبارک اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ محبت جب انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص مقام عطا فرما دیتا ہے، وہ پھر عام انسان نہیں رہتا، اندر سے تبدیل ہونے کے بعد انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح اور باطن ہے، اور محبت کا معاملہ باطن کے ساتھ ہے۔ جب انسان کے باطن میں رب کی محبت آ جائے تو متخلق بے اخلاق اللہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے باطن پر چیزیں وارد ہوتی ہے، اس کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے، اس کی حلاوت پیدا ہو، دل کا شساب ہو جاتا ہے، دل کے زنگ اتر جاتے ہیں، تو پھر اس کو یہ مقام حاصل ہوتے ہے۔ وہی حدیث مبارکہ کہ رب کریم فرماتا ہے کہ جب انسان سے میں محبت کرتا ہوں، جب وہ میری رضامندی حاصل کر لیتا ہے، فرائض کو نوافل کو بجا لا کر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور ان کی پھر حال یہ بن جاتی ہے، اللہ والوں کی شان یہ ہے، اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، گرچہ اس وقت بھی عبداللہ بوت، بندے کی زبان سے بات نکلتی ہے، گفتے پو گفتے اللہ بوت، گویا وہ رب کریم کی بات ہوتی ہے، جو وہ کہہ دیتے ہیں رب کریم اس کو پورا فرما لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرنا ایمان کا لازمی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور حدیث مبارک میں ہے کچھ پہچان ہے نا کہ آپ کے اللہ سے محبت ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ رب کریم کی تعلیمات پر، فرمودات پر عمل کرنا۔ اور یہ نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ سب سے بڑا آئیڈیل کون ہے؟ ذات گرامی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کریم سے محبت رکھتے ہیں تو حضور آپ ان کو ارشاد فرمائے کہ میرے اتباع اور پیروی کرو، جب یہ کرو گے تمہاری محبت ہوگی تو ہوگی، رب بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ تو یہ ان کی جو ہے پہچان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے شمار وجوہات ہے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ اللہ سے محبت ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو ہم گن نہیں سکتے۔ اگر ہماری زبان کو لاؤ کسان ملے، ہم نعمتوں کو گننا شروع کریں، اللہ کی ہمارے اوپر احسانات کو گننا شروع کریں، ہم اس کو گن نہیں سکتے ہیں۔ اپنے اس نقصان کا، قصور کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یا اللہ جتنی تیر نعمتیں ہیں اتنا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو محبت تو کرنی چاہیے۔ آپ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کیا، وہ احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کیا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو،
ہاں بلائی کیا ہے اللہ کے ساتھ، نصیحت کیا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ سے محبت کرو۔ پھر اس کچھ وجوہات بھی ہے کہ ہم محبت وہ کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی انعامات پر غور کرنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے، جو نام ہے، ان پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نام مبارکہ، ننانوے نام، مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام ہے مبارک، صفت ہے رحمان، مہربانی فرمانے والا ذات، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہیے، اس میں غور و فکر کر کے انسان کے دل میں رب کی محبت پیدا۔ اور اللہ تعالیٰ کا صفت ہے رب، پالنے والا ذات، اللہ ہمیں پالتا ہے ماں کے پیٹ سے لے کر، بچپن سے لے کر، لڑکپن سے لے کر جوانی میں، پھر اس کے بعد ہم باپ کے حیثیت پر ہو جاتے ہیں، دادا کے حیثیت پہ ہو جاتے ہیں، پھر ایمان، اسلام، اتنی ساری نعمتیں۔ اسی طرح ہم زمین و آسمان کی خلقت پر غور کریں۔ ایک تو ہمارا جسم ہے، انسان ہے، عالم صغیر، ایک اللہ نے کائنات پیدا فرمائی ہے عالم کبیر کی شکل میں، زمین و آسمان، چاند و تارے، سورج، مخلوقات، درن چرن پرند، اس میں غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی کہ وہ ذات کتنا کریم ہے، اتنی بڑے شان کے باوجود انہوں نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، ہم پر احسانات فرمائے۔ انسان کے دل میں کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور ایک اور علامہ یہ ہے رب کی محبت کا، وجوہات کے علاوہ، کہ کثرت کے ساتھ رب کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ رب کو یاد کیا جائے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کے ساتھ محبت ہوگی تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرے گا، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ رب کو یاد کرو گے، رب تمہیں یاد کرے گا۔ جس کو رب یاد کرے اس کو پھر اور کیا چاہیے؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ جو ہے ایک حق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں وہ اللہ والوں سے بھی محبت رکھے، اولیاء اللہ سے بھی محبت رکھے، کیونکہ اولیاء کی محبت اللہ سے محبت رکھنا ہے، رسول اللہ کی محبت اللہ سے محبت رکھنی ہے، رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح کسی سے محبت کرنا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حدیث مبارک میں ہے کس کا ایمان مکمل ہے؟ جس میں 4 صفات ہو۔ ایک صفت یہ ہے کہ آپ محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، بغض و عداوت رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، کسی کو دینا ہو یا ہاتھ کو روکنا ہو، ان چاروں حالتوں میں مقصود مطلوب کیا ہو؟ اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی خاطر ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی ایمان کو کمال حاصل ہوگا، ایمان مکمل ہو جائے گی۔ اس کو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کہتے ہیں، اور یہ عظیم صفت ہے جو اللہ کے دوستوں کے ہاں مروج ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کا معیار دوسری دشمنی کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہی محبت کرنا ہوگا۔ اور ایک آخری خواہش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، اپنا دیدار مجھے عطا فرمائے۔ حدیث مبارک میں احسان کی کیفیت ہے کہ فضول سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ تو احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے بندگی کرو، عبادت کرو گویا تو رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہاری یہ حالت نہیں ہے، پھر یہ عقیدہ تمہارا ہو کہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو لقاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا تصور کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم جس حالت میں بھی ہو، اینڈ پر ہمیں، اختتام پر ہمیں اللہ کی لقاء اور ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ ہاں، اس طرح حدیث مبارک میں حضور نے ہمیں دعا سکھلائی، یا اللہ ہمیں وہ نظر کی رزق چاہیے تو تیرے لقاء کا ہے، اپنا لقاء ہمیں عطا فرما، اپنا محبت ہمیں عطا فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ طلب اور طلب ہوئے، اللہ ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ بہترین ایمان کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت رکھے، سب سے بڑھ کر اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی دنیا کے معاملات، سب سے بڑھ کر یہ عظیم مقام کس کو حاصل ہوگا؟ جس کا ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ آپ رب سے سب سے بڑھ کے محبت کریں، اور رب کے رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سفیر ہے، پیغمبر ہے، پیغام لانے والا ہے، معیار ہے ہمارے لیے، دین سکھلانے والا، اللہ سے جوڑنے والا، اور جس کی محبت اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ، جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے حبیب، تیرا ذکر میرے ساتھ ہوگا، تو اس کا محبت جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ انسان کے دل میں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ذات ہے، اس سے محبت کرنا، اللہ کے رسول بھی اللہ کے عطا سے عیب و قصور سے پاک ہے، اس سے محبت کرنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرنا، اس سے ایمان کو کمال حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے دین کے بارگاہ میں دعا ہے اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائی، اور اپنے پیاروں کی محبت ہمیں نصیب فرمائی۔